أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نو جدا دنیا تے بھیجن دا فیصلہ فرمایا، اس دن ہی اللہ کریم نے فرما دیتا کہ فَمُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اے آدم، تو اور تیری قیامت تک آمن والی نسل واسطے میں اللہ نے اس جہان دے اندر تہاڈا ٹھکانہ عارضی مقرر فرمایا۔ پہلے اسا تینوں بغیر محنت اور مشقت دے دن منگیاں تینوں جنت دا مسکن نصیب فرمایا۔ اسا فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی سکون حاصل کرو میں رب دی اس جنت دے اندر۔ مگر ہن تساں جس جہان وچ جا رہے ہو او تہاڈا دائمی ٹھکانہ ہے۔ ایک وقت آسی الہی تہاڈا اس جہان تے زندگی بسر کرنے دا وقت اور ٹائم بھی میں اللہ اجو مقرر فرما چھوڑے۔ کتنے دن کتنے سال
تسا اس جہان تے بسر کرنے ہیں، اے میں رب پہلے مقرر کر دیتا۔ ٹھیک ہے اللہ، مگر ہٹ کے اس جنت چ آمن دا سانو کوئی راہ بھی دس دے۔ سانو اس جہان جو بھیج رہے ہے تے اساں ہٹ کے دوبارہ اسے جنت جو آمنا سے، تو پھر اس تک پہنچن دا کوئی رستہ ہی سانو دس۔ اللہ نے فرمایا یأتینکم منی ھدی، دنیا تے سب تو پہلا بندہ ہے تے سب تو پہلا پیغمبر ہے۔ بندہ بھی پہلا تے پیغمبر بھی پہلا۔ اس پیغمبر دی اس خواہش نو پورا کرنے واسطے اللہ نے فرمایا کہ جنت دے دروازے تک اپڑن واسطے نہ تیری سوچ اپڑ سکتی ہے، نہ تیری محنت اپڑ سکتی ہے۔ اس جنت تک اگر اپڑنا ہی دے تو رہنمائی والا خزانہ میں اللہ آپ نازل فرمائے گا۔ جنت بھی میری، رستہ بھی میرا، تے رہنمائی کرنے والا بھی میں آپ۔ لفظ بولیا ھدن یأتینکم منی ھدن، ایک موقع آیا تے اللہ نے پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگا کیا ہے؟ ھدن للناس، او جیڑی ہدایت دا وعدہ میں آدم نو کیتا ہاں، او اے ہدایت قیامت تک میں اللہ نازل فرما دیتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کے ہن اگر کوئی بندہ آکھے کہ مینوں تو کسے جنت دا راہ دسے ہی نہیں، مینوں پتہ چلے ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے اسا تا اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے جڑا سا آکھیا یأتینکم منی ھدی، اسا تے جو ہدایت دا خزانہ دسا ہے اسا پورا کر چھوڑیا ہے، اور تیری ذمہ داری کیڑی آئی؟ فمن تبع ھدایا، تو اتباع کی نہیں کر رہی ہے، اس دی تابع ھدایا، اس دی ہدایت والے رستے دی اتباع کرے سے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر تینوں ڈر تے غم کرنے دی ضرورت نہیں، مر سے پیچھے تے جنت دے بوہے میں اللہ پہلے کھول چھوڑے۔ تو جنت دے حصول واسطے کیڑی کتاب دی اتباع ضروری ہے؟ بولو بھائیو، ضد دا علاج کوئی موٹیاں گلاں سمجھو، مولوی علی کیل کال سانو نہیں آندی، سدھی گل اللہ پہلے دن تو جیڑا بندے نال وعدہ فرمایا وہ صرف ھدن دا فرمایا۔
تے او خدا بن کے آیا ہے تو صرف کلام خدا بن کے آیا ہے. دنیا دی کسے کتاب دا اللہ نے وعدہ نہیں. اس واسطے اللہ فرماتا ہے فمن تابع جڑا اس دی اتباع کرے سی اے دے پیچھے ٹر کو سی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اتباع دا دعا مانا ہے استقامت. کیا مانا ہے؟ جدا است ایمان رکھے بس اس سے تے ڈٹ ہوئی کھلو جا. جدا ڈٹ ہوئی اللہ دی قسم ہے خود اللہ آپ آتا ہے ابشروا بالجنت. اس سے پہ جیڑا ڈٹ گیا مرسی تا جڑا پہ مرسی ہو جیڑا وقت میں اس دا زندگی دا مقرر کیتا ہے نا ادھر ہی مرسی پہ اے اج اس قرآن تے گیا ہے ڈٹ ابشروا بالجنہ. اجو میں اللہ اس بندے مسلمان نو جنت کی بشارت سنا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام بیٹھے ہم اپنی محفل کے اندر ہے کو دورو بندہ آندہ پہ آہا اس دی عادت ہو دی آئی شرم و حیا اس دے اندر اتنا آئی کہ ہمیشہ سفید چادر نال ہو ڈھکے رہ گیا. تھوڑا جی منہ نظر آندہ آئی اس دا اجا دوریدنا آندہ پہ آہا. اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے یارو گواہ ہو جاؤ جیڑا بندہ چٹی چادر لپٹے آندا پہ آئے اے اج جنتی نے کل جنتی نے. اس نو جنت کی بشارت گواہ صحابہ نو بنا کے خود محمد رسول اللہ دے رہے. اے بندہ جنتی ہے. اچھا حالانکہ اللہ کے رسول اور لکھا تھا کوئی نہیں. اور اتھو یار لوگ اکثر بھیا محمد عالم الغیب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے بذات خود دس دیتا کہ بندہ جنتی ہے جی. کیونکہ اللہ جو ادا ابشروا میں بشارت دے دینا تو بشارت دا دیوان اللہ بشیرن و نذیرن. بشیر جے بن کے آیا تو محمد منیر بن کے آیا. سوڑے محمد کریم کی یہ صفات ہے نا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. تو ہر محمد خود پہ بشارت دیتا ہے نا کیونکہ محمد کریم اس امت دا بشیر بن کے آیا ہے. صحابی ایک دوڑدا گیا اس آخر بڑا خوش نصیب بندہ ہے جنہوں خود محمد کریم بیٹھا ہے جنت دی بشارت سنائی نا. اس نے جا کے اس بندے دے موٹھیاں کو پکڑ کے ادا رخ کیتا محمد الرسول اللہ. آخر لگا یا رسول اللہ ایہو بندہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں مینو پتہ ہے اللہ مینو پہلے دس دیتا ہے کہ تیرا یار عثمان آندا پیا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جیڑا ساڈی اس ہدایت تے ڈٹ گیا ہے استقامت نال کھلو گیا ہے اس بندے تے موت پیچھے آندی ہے جنت دی بشارت میں اللہ پہلے سنا چھوڑے گا. تو اس واسطے اللہ کریم نے ہر انسان واسطے
جنت دی رہنمائی دا خزانہ نازل فرمایا تو صرف قرآن کلام اللہ بن کے توجہ کرو. ایک زندگی ہے تلے، ایک زندگی ہے کتے. سمجھتے پہ ہو؟ تلوی زندگی ہے جڑی گزرے دے پہ، اتلی زندگی ہے اخروی زندگی جنت والی. انہاں دونوں دے درمیان وچالے چ اللہ صرف کھڑا کیتا تا قرآن پاک نو کھڑا کیتا. یہ قرآن اتے ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح اتا ہے. اس اتلے نو کینے گھلے تلے. اللہ فرمایا ہن جڑا اتو تلے آیا ہے نا، اے دے نال حیات عزت والی زندگی تسا جب بسر کرو، اے تلوے نو اٹھا کے اتا پہنچا چھوڑے سی. کیدے لے آئی سی؟ سفر ہے لمبا تے اے آیا ہی دے ادو. اس نو سارے رستے دا پتہ ہی دے. اس نال تعلق تے جوڑ تسا پیدا چ کرو، انہاں تلویاں ڈٹھے ہویا نو اٹھا کے جنت الفردوس دلائے رہی تے جڑے اگے ہی تھائیں ٹکے تے ڈٹھے پئے ہن تے تو بھی اتھائیں تلے ہی رہندا پیا تے تلویاں نال ہی اگر جوڑ رکھے ہوئے تے اتھائیں مر وئی سے او عروج نصیب نہیں ہو سکتا. ایک ابا جی رحمت اللہ علیہ جے دا دل ٹھرے گئے او آکھو چا رحمت اللہ. نعرہ تکبیر، مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک دن دورہ تفسیر دے سبق دے اندر جڑی آیت آئی ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، انہوں اور بھی کئی تفسیریں سمجھایا. ایک موٹی جی تفسیر انہوں نے سمجھایا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ دی اس رسی قرآن والی نو سارے رل کے چمبڑ وجو. انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ جیڑا رسی نال چمبڑ گیا ہے وہ بچ گیا، جیڑا پھٹ گیا ہے وہ مر گیا. انہوں نے ایک مثال دی تھی. انہوں نے فرمایا جڑی چکی نہیں ہوندی، چکی پتھر والی نہیں ہوندی، ایک تلے پڑ ہوندا ہے ایک اتے ہوندا. تے اس اتلے پڑ نو معیار تے قائم رکھن واسطے اس دے درمیان ایک ایڈی ساری کلی بھی ہوندی ہے، اس دے سر تے او چکی دا پوڑ پھردا ہے. اگر او کلی نہ ہوئے تو او پوڑ اتلا تلوے پوڑ دے معیار تے قائم نہیں رہ سکتا. اس اتلے تے تلوے پوڑ نو آپس وچ ملاون والی کڑی شاہ ہے، کڑی شاہ کلی. اور فرمائدے ہیں اگر زمین تے آسمان کھلوتا ہے تو اس وجہ تو جو وچالے چ رب نے قرآن نو کھلار چھوڑے. ایک جدہ قرآن نہ رہا تا ایک جہان بھی نہ رہا سی. دوسرا فرمائدے ہیں تجربہ کر لو، یہ قلہ دوہاں پرانو کھلاری کھلائے، اس قلے دے نال جیڑے دانے رل ونجن او پسن تو بچ ویندے نے، جیڑے اس قلے تو پھٹ ونجن انہاں دا رگڑا کٹ دیتا ویندا ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے حبل اللہ جمیعاً، جیڑے اس نال رل گئے بچ گئے، جیڑے اس نالوں پھٹ گئے جہنم دا بالن بڑھ گئے. اگر دنیا اور آخرت کی عزت تے بھلائی چاہنے ہو تعلق رب دے قرآن نال چا پیدا
ادا کرو. اللہ فرماتا ہے اے جہان بھی سلامت راسی تیرے دوہے جہان بھی میں اللہ سلامت کر چھوڑ دے. تو تیری میری زندگی دے معیار نو برقرار رکھن والا خزانہ کیڑی کتاب ہے؟ قرآن. گلاں میری دی سمجھ آندی پئی کہ اللہ فرماندا ہے تانوں میں ہدایت دے دیتی ہے مگر دوسری چیز اس دے اتے چلن دا نتیجہ رزلٹ تہاڈا کدوں تے جنہاں نوں ڈر ہوندا ہے بس سانوں اگلی تک ملنی کوئی نہیں وہ آدھے نہیں تھائی پائے اتھائی سوندے پین ویسے پین کھاندے پین آندے پین تے رہندے پین تے کدی کدی گھروں ہی پھیرا مار کے لگ رہے کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ اگلی تو سانو لبڑی کوئی نہیں اتھے تے نیرے کھلے پولے لبڑے اس وقت آتے نہیں اے اتھائی ویدہ کھاندا پیندا سندا جاگدا کہ جنہاں نے رب دے قرآن دی کیتی ہے اتباع انہوں دے بارے خود اللہ دا قرآن خود فرما رہے ہیں الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین جدا اس قرآن پاک تے ایمان رکھن والے شان پاک مومن تے موت دا وقت جدان دے تتوفاهم الملائکہ کل اسرائیل نہیں آندا بلکہ او دے روح دے استقبال واسطے ہزاراں دلوری فورس وی نال گھن کے آندا ہے ملائکہ ڈھیر سارے دل ہکو نہیں آندا اور سمجھے دے پے ہو ملک الموت تا ایک مقرر ہے مگر فورس اللہ دے نال ہزاراں دی جوڑ دی تتوفاهم الملائکۃ طیبین جدا طیب پاک ستھرے روحاں دا روح قبض کرنے واسطے اللہ دے فرشتے تشریف لے آندین اللہ دا قرآن فرماندا ہے او دے روح کڈھن واسطے سبقت کرنے والے والسابقات سبقا والسابقات سبقا سبقت کریں دن اللہ دے فرشتے بھج بھج کے آندین او اے سوچ لے کے آدم کے اس چنگے بندے دی روح میں اپنے ہتھاں چ لواں اس با برکت بندے دے روح نو میں اپنے ہتھاں چ لے کے جاواں تے اللہ دے دربار دے اندر میں دے روح نو پیش کراں جدا ایو جائے مومن بندے دی موت دا ٹائم آندا اس وقت اللہ دے فرشتے آون نال اونوں کہہ دن سلام علیکم بھائیو قوم دا مسلی چوڑے مرسی ملک بادشاہ قریشی یا سید یا بلوچ آئے مگر اللہ دے فرشتے جدو درو قبض کرنے واسطے آندین اس دا رب دے قرآن نال تعلق تے جوڑ تے محبت اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ درو کڈڑ تو پہلے اللہ دے فرشتے انو دن سلام علیکم پریشان ہو تینو اللہ سلام پیا دیندا ہے اور دی کتنی عزت ہے جنو نوری فرشتے اللہ دا سلام پہ پہنچے اللہ کریم والوں سلام یہ للو پنجو لوگانو نصیب نہیں ہوندا
انہاں لوگاں کو اللہ والوں سلام ملدا ہے جنہاں دے اندر تے باہر نو اللہ پہلے اپنے قرآن تے سنت محمد رسول اللہ نال پاک تے صاف تے ستھرا کر دیندا ہے۔ اس واسطے کدی کدی انج ہوندا کہ سونا محمد رسول اللہ دی خدمت دے اندر جدا انہاں دی دھی فاطمہ الزہرا خدمت حاضر ہویا اجا دریڈی ودی ہوندی آئی تے اللہ والو جبرائیل امین تشریف لے آندے تے سونے محمد کریم نو جبرائیل امین نے پہلے پیغام دے دے کہ یا رسول اللہ اللہ پیا آدائی بطول جنت جدا تیرے کولو آوے او دے تو خود متھے تو بوسا پچھے لمے پہلے انہوں آکھے تینو اللہ سلام پیا دیندہ ہے۔ اللہ کریم جدا کسے نو سلام دیندا ہے تو اس نو دیندا ہے جیڑا بھاگ کینو ویندا ہے پسند اللہ نو آویندا ہے لہذا جد مومن بندے دوتے موت اللہ دے پھر سے السلام علیکم اللہ تجربہ کر لیا کرو مرنے والے دیوتے او دے ماں پیو یا بھینا بھرا دھیاں تے پتر کلاندے کھلوتے ہوندے مگر وقت بھی او دیوتے کسے دے رومن دا اثر نہیں پیا ہوندا او دی وجہ اے کہ اللہ کریم انہوں عطا ہے تو اپنے لگ دیاں لیندیاں دے رواٹ والنا بھی اسا تیرا جنت اللہ کو پھا کے تیری اکھی دے سامنے کر دینے آئے تو انہا ولنا ویک بلکہ آمان آلے اپنے کوٹھے دا نظارہ شروع کر دے بازے مرن والے بندے دا آخری سا جد نکل دا ہے ان معلوم ہوندہ ہے خودے چہرے دوتے اللہ نور ویر چھوڑیا ہے ان معلوم ہوندہ ہے جویں بندہ مسکران دا پیا ہوندہ ہے ان معلوم ہوندہ ہے اے مویا ہی نہیں بلکہ تو ستا پیا ہے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے جدا مومن بندے دے رونو جبرائیل امین اللہ جدا درونو اللہ کریم کڈھن دا فیصلہ فرمائندہ ہے انجیو ہوندہ ہے جویں بھو دی گدھڑی نو بندہ گاڑھو تو کھولے چا سارا بھو آسانی نال گدھڑی چو نکل ویندہ ہے اللہ فرماندہ ہے سمینگے ایک چھوٹی جئی گڑھ کھلے دے ہے تے آسانی نال مومن بندے دے رونو میں اللہ بہر کڑ لیندہ اللہ نہ اس نکلن والے نو نقصان ہوندہ ہے کہ نہ دل دے وچوں نکلدا پیا ہوندا ہے انہوں نہ نقصان ہوندہ ہے بلکہ اللہ کریم فرمائندہ ہے جدا درو پیا نکلدا ہوندہ ہے تو سا توجہ کیتی کرو مرنے والے بندے دی ایک واری نظر اتا تاری بجھ ویندی ہے او کیڑی شے نو دا پیا ہوندا ہے او مومن جڑا تے تاری بدھی اللہ نو جنت ال ٹھکانہ وکھائیدا پیا ہوندا ہے حالانکہ تو میں اتے حال حال پا رہے ہوں او تیری میری حال حال دی پرواہ کائی جنو جنت مڈو سامنے نظر آندی پئی ہوئے اپنے ایمان نال دسو او اے دریا لے رقبے دی انہوں سوچ آسی او دی تو سوچ اے ہونی ہے اللہ جیرے 5 منٹ لیٹے او بھی جلدی کرتے منٹے پہنچ وجہ اللہ دا قرآن فرماتا ہے جدا مومن آدمی دا روح آمنا ہوئے نا تا جنتی روح پہلے او دا استقبال ہے وہ پہلے جنت دے بوہے تے آئے کرتا ہے یار جڑا نیک مومن بندہ ہوئے چلو پاکستان دے یا دوسرے جڑے مومنین مخلصین لوگ اس دے استقبال کریں ٹھیک ہے مگر جی ایسے مومن دا استقبال خود صدیق اکبر کھلا کرے دا
اصحاب محمد الرسول اللہ اس کا استقبال کر رہے ہوئے. پھر اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. صدیق استقبال کرنے والا ہوئے تے محفل تے رفاقت تے معیت خود میرے محمد دی نصیب ہو والی ہوئے. یہ او لوگ ہیں جنہاں نے اپنے اندر تے باہر نو پاک کیتا ہے تے رب نے قرآن نال کیتا ہے. تو اصل زندگی تا او ہے نا بولو تے اتھو تک اپڑاون والا وچالے تے کیڑی شے آئی بولو. یہ آتا بس میں 4 کل پڑھا چھوڑے کل خانی ہو گئی ہے ختم ہو گیا بس ہوڑ ساڑا مردہ سدھا. اتھے رشوت کوئی نہیں چل دی تے جیڑے 4 کل تو پڑھ کے ختم پڑھنا ہے. سب تو پہلا کل جیڑا ہے وہ ہے کل ہو اللہ ہو. اگر اس سے ایک کول تے بھی ایمان چاہ رکھے تینوں پتہ چل جاوے کہ 4 کول تیری زندگی ستھری کرنا آئے تینوں گندا تے برباد کرنا نہیں آئے. جدہ تو اے پڑھے تینوں پتہ لگ جاوے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جدہ اس جیسا ہے ہی نہیں تو پھر اس دی حکومت ہاتھ پاون والا جمع ہی کوئی نہیں. او بھائیو تھوڑا ساڑا عقیدہ ہے سارے دے سارے انبیاء رل کے آ جاوے اپنی اپنی عزتاں رفعتاں شرافتاں مناسب سارے کٹھے چکرے مگر میرے سوڑے محمد پاک دی ہجرت والی رات دی شان نالی کو نہیں مقابلہ کر سکتا. تے او محمد سونا خود پہ آتا ہے لن یجیرنی من اللہ احد لن یجیرنی من اللہ احد. اگر اللہ مجھوں پکڑتے آ جاوے تو اللہ تو علاوہ چھڑا سکتے کو نہیں. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اللہ پکڑن فیصلہ کرے تے میں کدائیں سر لکاون دی کوشش کرا جو کسے پاسے لک چھپ کے تے اس آکم الحاکمین دی گرفت کو لو بچ جاواں لن عجد من دونہی ملتحدا. میں نو اللہ تو علاوہ کوئی پناہ دیمن والا جمعین کو لے گئے. اے اللہ دے رسول جڑے اے الفاظ بولے ہیں تے اللہ دے قرآن نے بیان فرمائے ہیں اینا الفاظاں وچ رسول دی بے ادبی ہے یا عزت رسول اللہ ہے. خیر بارہ اللہ کریم نے تمام فرمایا یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. جدائیو جائے مومن بندے تے موت دی اللہ کریم او دی زندگی گزاری ہوئی تے اتنا خوش ہوندہ ہے اللہ اس ویلے یاد ادخلوا الجنہ کتھے داخل ہو تیرے کو روجوی سب کتاب لویے تا تیری توہین اسا پہلے جان دے سانو پہلے پتا ہے کہ تو بندے نے دانستہ طور تے میرے محمد دی شریعت دی بغاوت کوئی نہیں کی تھی مخالفت کوئی نہیں کی تھی میرے محمد رسول اللہ دی سنت شریعت دے مطابق زندگی تویں بسر کی تھی. اس دا نتیجہ ہے کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. جیوے جیوے تینوں میرا
میرا قرآن سمجھائیں گیا ہے انہی تو میرے محمد دی سنت دے مطابق عمل کریں دا گیا ہے تیری عزت حیا میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تیرا اجو روح نکلے تیرے راستے سے داخلے دگنا اجو بھلا چھوڑیا ہے جدا اتھے ویندے اقبل بعضهم علی بعض اتھے متقین علی سرور متقابلین اللہ کریم مخمل دے گدے دے بیڈ سجائے ہوئے اتھے مومن بندے آپس دے اندر آمنے سامنے تکیے لگا کے بیٹھے خلمان اللہ اتھے اللہ کریم نے 16 سال معصوم بچیاں نو انہاں دی خدمت نوکری واسطے بھی مقرر کر چھوڑے ہر ویلے انہاں دے ہتھاں دے اندر میٹھے پانی دے چشمے دے پیالے بھرے لے کے کھلوتے انہیں بیٹھے تے سجے دے او یار او فلانا پھل تا پکا کھلوتا ہے دل کرے دا ہے کہ اس پھل نو پٹ کے کھا لوایا مگر کھلوتا جو اچھا ہے میرا ہاتھ نہیں پڑ گا ایو سجیندہ بیٹھا ہونا جلدی اللہ دا قرآن کے فرماندہ ذللت قطوفہا تذلیلا ذللت قطوفہا اتھوڑو خوشت شاخ تلے نیوڑی شروع ہوگنی ہے جو ہی نیڑے آنی ہے جنتی دے سامنے آ جانی ہے جنتی بندے نہ ہاتھ اگے کر کے پھل نو پٹن دا ارادہ پیا کریں دا ہونا ہے اللہ نے تو ساڑے بار کیا کھڑا ہے اتھے تینو محنت کرنے دی ضرورت نہیں ہے او جڑا دنیا دیا دائے حرکت برکت دیئے دنیا تے تو ہے حرکت میرے قرآن دے مطابق کی تھی دنیا تے حرکت تو ہے میرے محمد دی سنت دے مطابق کی تھی آج برکت اے ہے تو آرام نال بیٹھا رہو پھل بھی اساں آپ پٹ کے لے آونا ہے انہوں چھلنا بھی اساں آپ ہے صاف تے ستھرا بھی اساں آپ کرنا ہے صرف منہ تو چکھو لیا کر چھل چھوڑ کے اساں تیرے منہ چا آپ پاچ کہ تو ماں بھی معصوم پتر نال لوڑ نہیں کرے دی جیوے اللہ نے دن کی امت دے جنتیاں نال لوڑ فرما اللہ کرا تو صرف منہ کھول تیرے منہ وچ پا چھوڑے نے بس منہ ہلاوڑ دی تکلیف کر چھوڑے باقی ہر شے چھل مچ کے میں اللہ آپ تینوں پہنچا چھوڑے سا صف مرکزی والے او حسن جڑے مرکزی دے عقیدے تے عمل بھی کرنا لے نعرہ تکبیر مرکزی اشاعت التوحید و سنت شان قرآن علامہ محمد خان صاحب ملتانی نعرہ تکبیر ہوئے مرکزی اشاعت التوحید دا تے جنازے مشرک دے پڑے ہوئے مرکزی دا کٹھیاں مشرک دیا کھاوے ہوئے مرکزی دا تے داڑھی چٹ کرائی رکھے ایک کدی نہیں جنت جا سکدا مرکزی دا او ویسی جس دے عقیدے دا شاہد قرآن ہوئے اس دے عمل دا شاہد محمد دی سنت ہوئے شان مصطفیٰ مرکزی کو جنت کا کھپا نہیں لے دی ہاں او یقینی گل ہے او دوتے مرکزی تائید تے تصدیق کرے تے بھائے نہ کرے اللہ فرماتا توحید و سنت تے ایمان تے عمل تو جب پیدا کر مولوی بے شک بشارت نہ دے وے ابشروا بالجنہ میں اللہ آپ تیری جنت دی بشارت دے پڑے اللہ عمل کی توفیق عطا گلاں میری دی سمجھ آندی پئی نے اللہ عمل دی توفیق
بھائیو سوڑے محمد معصوم مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور نبوت دے اندر اللہ دے رسول نے فرمایا خیر القرون، سب تو سونا دور گزر رہا ہے تو میں محمد کا گزر رہا ہے۔ اس دور کے اندر بھی جنہ لوگاں نے سوڑے محمد معصوم سے ایمان رکھیا ہے، انہاں لوگاں نے ایمان نو بچایا ہے، تا انگاریاں تے لیٹ لیٹ کے اپنی چربی پگھار چھوڑیں گے، مگر محمد کی سنت تے عمل کیتے بغیر اور رہ سکے۔ ایڈی سوکھی جنت دا مل جاولا تو کیا ہویا؟ یہ آدم بھولی بھی آئی نا، غلطی کو جان کے تو نس گئی تھی۔ اللہ خود آدھا فَنَسِيَ یا آدم، میرا آدم بولو نا جا بھولے آئے، 40 سال روا کے رکھ دیتا ہے، اتنا روایا ہے کہ اکھی جو ہنجو دا پانی نہیں مت گیا، اتنا رب نو منایا کہ اور رب نو مناون دے تعریفی کلمے بھی پیغمبر کو لو موک گئے۔ آخر کار تلقا آدم وطوی جفا کئی نو مارے کرنا کئی دے کے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا فکل ماتن، اسا چاند کلمے آپ دے دل چ سٹے، او پڑھدا گیا تے اس تے میرا منی واٹھی نہ گیا۔ غلطی جان کے بھی نہیں سکی تھی، بلکہ بولو تے شکر کر تیرے میرے واسطے اللہ دا جڑی بھول کے کر بگو میں مڈو غلطی لکھ نہیں رہی۔ اس تک کیتی تے 40 سال دی سزا ملی، تو جان کے سود سے کاروبار کرے گا، تو جان کے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ چوری پانی دا ونہا لوڑ لینا، جان کے کرے نا۔ ہوں نہیں پہ بولے ہوں ذمہ دارا لیا کچھ گلنا ہی کرا ہے۔ جان کے لیبر دی ایک مردہ یا بوری کھا لینا ہے، جان کے حساب دے اندر لاچار کر کے مار لیندہ غریب دا حق۔ اللہ فرمائیتا اس تا بھول کے کیتا ہے، تو ہمیشہ جان کے کرنا ہے، تو مرکزی دا صدا تے بھاوے نہ صدا، تیرا ٹھکانہ بھی اتھائی ہو سی جتھے ابو جہل دا ٹھکانہ میرا بنا چھوڑے۔ کیونکہ میرے محمد تے ایمان رکھڑ اللہ کبھی خائن ہو سکتا ہی نہیں، میرے دین وچ خیانت کر سکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے سب تو بڑا ظالم جاہل وہ ہے جیڑا دعویٰ ایمان دا قرآن تے رکھدا ہے مگر منافقت بھی میرے قرآن نال کردا ہے، کلمہ میرے محمد دا پڑھدا ہے، منافقت بھی میرے محمد دی سنت نال کردا ہے۔ ای ہو جائے نو یعذب اللہ، اللہ کریم نے چاہ کے جہنم دا بالن بنا چھوڑا ہے۔ گل دی سمجھ آندی بے؟ آج تک کلیم اللہ دی تو ہر بات بڑا حق نظر آ رہی ہو، یا تسا اتنی گلہ سن کے اکسو یار بڑا خطیب ہے، بڑی آواز ہے۔ اس خطابت تے اس آواز تے لعنت خدا دی ہوئے جڑی محمد کے سچے دین دے خلاف اٹھن والی ہوئے۔ اللہ دے قرآن دا حیا کرو، مولویاں دی چھٹ چھٹی بنی ہے، جیویں جنگل گدڑ تے بگھاڑ تے سوراں نال بھریا پیا ہوندا ہے، انج
یہ جہالت دے جنگل وچ مولوی تے پیر کتے طرح چھوٹے ودے ہیں حیا کرو رب دا اللہ نے تانوں مینوں محفوظ رکھن واسطے جنگل وچ بیٹھے ہو اتھے ہی رب نے تیری میری عزت دا محافظ قرآن تیرے میرے گھر وچ پہنچا چھوڑے اس قرآن کی عزت کرو کسے پوچھا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کسی ایک بے دین جے بندے آگے سوال کیتا حضرت سید دی شان زیادہ ہے یا قرآن دی شان زیادہ ہے ساڑھے کبیر علیہ دے ایک مولوی صاحب آئی وہ کدو دا فوت ہو گیا وہ نال بیٹھا ہا شاہ صاحب رحمہ اللہ دے کیونکہ حضرت شاہ صاحب بہت بڑے اللہ دے ولی ہیں سنجیدہ طبیعت رکھنا لے انہوں بڑے دلائل دیتے مگر وہ چونکہ پوچھنا لے دا مقصد ہائی تصحیق کرنا وہ دا مقصد سمجھنا تا ہائی نہیں تو جڑے وہ کبیر والے دے مولوی صاحب بیٹھے ہیں وہ سمجھ گئے وہ آخر لگے شاہ جی دیکھے دے گستاخی معاف ناراض نہ ہوئے ہے تو سا چپ کرو اس نو جواب میں دینا اے تواڈی بولی نہیں پہ سمجھیندا ہے میری بولی سمجھے سی میں دسے نا شاہ صاحب بولی مسکراوی پے تے انہاں کہ چلو ٹھیک ہے اس مولوی صاحب اس بندے نو آکھیا 10 تیری کتنی عمر ہے اس آکھیا جی تقریباً کو 45-50 سال ہو سی اچھا انہاں آکھیا بھئی اے جدن دا تو جمع ہے 50 سال دا تو ہو گیا اے گھر وچ قدم دا ویکھن لگا ہے قرآن اس آکھیا جو دا جمع میں اس نو ویکھن لگا یعنی 50 سال ہو گئے میرے گھر پہ یہ 50 سال تو قرآن ہوئے تھا انہاں فرمایا اس کوئی نقصان کدائی تو انہوں دیتا ہے وہ سمجھے دے پہ ہو مولوی صاحب آکھے 50 سال ہو گئے توڑے گھر پہ اس کدی توڑے کو کسے چیز دا مطالبہ کیتا ہوئے توڑے مال ڈنگر دا نقصان کیتا ہوئے توڑے پیسے ٹکا کوئی چوری کر لے ہوئے کوئی نقصان کیتا بڑے جی ایک ہی ہو جی سوال ہے اللہ دی کتاب ہے اللہ دا قرآن ہے اس کے نقصان کرنا اب وہ اس مولوی صاحب آکھیا اے 50 سال ہو گیا اس کوئی نقصان نہیں کیتا سید نو اپنے گھر جہاں دیارے ٹکا کے دیکھ لائے تو کئی سمجھ آئی رہ گئے نہیں آئی یہ 50 سال ہو گئے اس کوئی نقصان تے سید نو 8 دیارے ٹکاو جا ایک دے دو نہ کھلوتے ہوئے تاں درد انجے گل ہے کہ نہیں بات یہ ہو جائے انہوں جواب انج نہیں ملتا ہے اللہ فرماتا ہے اے 50 نہیں 50-100 سال تیرے گھر پہ آ رہا ہے اے تیرے اجاڑ نو مٹاور واسطے آیا ہے واسطے نو اجاڑ نہیں آیا اے تیرے گھر دی آبادی واسطے آیا ہے بربادی واسطے نہیں آیا انہاں مولویوں کو پوچھ لو ایک ڈنگرہ تے بیماری آ جائے اے آسن بے ایمان بڑیاں بڑیاں مدار پوریاں کرے سن بھانے دے چوا گٹھا پھر سن تھکا سٹے سن سب کچھ کرے سن آخر کار کے اکسن بھانے دے بوئے دے اتے قرآن نو ٹانگ کے تے ادھے تلو ڈنگر لگاؤ قرآن دا سایہ پوسی تے ڈنگر دیا بیماریاں یعنی او بھی مندہ بے قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے بڑی شان علی کتاب ہے جس تے جانور تے سایہ قرآن دا پہ جائے اس دیا بیماریاں دور کر دیندہ ہے تے اے جو 100 سال تو تیرے گھر پہ رہے تو آجے تک کنجور کیوں بڑے ہوتا ہے تو بندہ دفار کیوں نہیں بڑھ رہا معلوم ہوتا ہے اس قرآن دا تو اتماع حیا بولو ہوں تھوڑا یہ کھولیے چاہیے سے قرآن مومن آدمی ہوتا جدا موت آتی ہے یا روح نکل گئے اللہ فرماتا ہے السلام علیکم اہلاً و سہلاً مرحبا
کہ جس بندے نے رب دے قرآن دی عزت تے قدر نہیں کی تھی تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم جدا ایو جا بندے دا روح کڈھن واسطے اللہ دے فرشتے آندے اونالون ودن قالو فیم کنتم کہ کرندہ رہ گئے تو جو ہے جس وقت تو دے مرن دا ٹائم آندا ہے اسے وقت اللہ دا فرشتہ دا فیم کنتم کہ کرندہ رہ گیا کتھے کتھے بھوگ لتڑیندہ رہ گیا گئے میرا قرآن جو تیرے تک پڑھیندہ رہ گیا تو سندہ رہ گیا کہ کرندہ رہ گیا توجہ کرے آئے اللہ دا قرآن نقشہ پہ بیان کرندہ ہے مرنے والا اندر اندر کے ادھا کننا مستضعفین فی الارض جناب نرو ساڑے نال نہ ہو سانو کھلے تولے نہ مارو کنو مستضعفین فی الارض اسا جڑی بستی دے اندر راندے اسے جڑے محلے چ راندے اسے جڑی جگہ تے اسا راندے اسے اتھے سارے یارویں والے بیلی ان اتھے سارے تویز لکھن تے لوڑ والے ان اتھے سارے کالے سارے پیلے رتے جھنڈے ٹنگڑ والے ان کوئی جے اس دریا دے نا دے مٹھے پن پکا کے تے دریا جڑاون والے گل کوئی خواجہ خجر دے نا دیاں نیاز دیون والے گل اساڈا ہی کوئی گھر آئی جڑی اس دے اس لا الہ الا اللہ توجہ کرو ان فرشتیاں نے ایڈا اصل جرم جڑا ثابت پہ کرے دے ٹھیک ہے تو لا الہ الا اللہ نو تمنا لائے ٹھیک ہے تو مرکزی شاعت توحید و سنت دے عقائد تے نظریات تے ایمان تے عمل بھی رکھن والا گئے مگر تیرے نال جو یارویں پکڑی رہ گئی تیرے نال جو کلخانیاں پکڑیاں رہ گئی آئے تو ان لوگاں کو بائیکاٹ کیوں نہ کیتا تو ان نالوں نکھڑ کے کیوں نہ ریا تو انہاں دے نال مقابلہ کیوں نہ کیتا ابو سمر والے نے آکھنا ہے کننا مستضعفین فی الارض میرا کلا گھر آئی اوہتان ڈھیر سارے بڑے مالدارن بڑے نمبردارن بڑے سید سردارن بڑے ہوتا عمران میں وڈا غریب ہاں میں انہاں نال مقابلہ کوئی نہ کر سکدا یہ مقابلہ کرا تو مینوں اتھے ران دین دے میرا رقبہ اٹھائی آئی میں اس دی وجہ تو اٹھائی انہاں دے نال رل مل کے گزارا کرے دا رہ گیا اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے او جٹو اگور اللہ دے فرشتے اس نام نیاد مواحد نو کے پہ جواب دین دے او اگور دن علم تکن ارض اللہ واسعۃ علم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا تینوں اپنا مال دولت رقبات بزنس کاروبار کا پسند آ گیا مگر میرے دین نو لڑتا رہ گیا تینوں پرواہ کوئی نہ گئی لہذا اللہ فرماتا علم تکن ارض اللہ او جا چھوڑ دیویا پر مرتے لگا ونجیا او جا چھوڑ دیویا ملتان لگا ونجیا ملتان نہ ونجیا کبیر آلے مرکز دے نیڑے جا لے لویا اتھے تو تینوں چلو اٹھوے دے تو قرآن دا سبق ملدا رہ جائے ارض اللہ واسعۃ چھوڑ کیوں نے گیا اس رقبے نو چھوڑ کیوں نہیں دیتا اس محلے نو میرے قرآن دی عزت دی خاطر تو ساری دنیا نو چھوڑ دے مینوں اللہ دی قسم دنیا تیرے قدماں دے پیچھے میں ٹور دے رہی ہے نعرہ تکبیر مرکزی شہادت تو دین نو چھوڑیا دنیا نو چٹا مارے تو دین نو نہ پلویا دنیا نو تیرے قدماں دے پیچھے ٹور چھوڑا
اکثر لوگ انجے نہیں آتے تو آنو نہ آتے سب سانو آتے کئی جگہ تے جب آتے وہ آدھر جی تھوڑا جیا اساڑا ہی کو گا ہے یہ سارے دے سارے دوے مار کھا اوبے تو جانتے ہو اساں ایبے ہیں تے اوبے اللہ بھئی اگر اتھے آکے اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ہے تو سا غریب آئے ایک گھر آئے سارا ٹھٹا مشرک ہی نہ رہا اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو یہ سانو آن دی اللہ توفیق دیتی ہے تو پھر او دے منہ دے گو ہاتھ رکھن دی ضرورت ہے پھر موقع جو رب دیتا ہے ہو سکتا ہے رب دے قرآن دی سٹ لگے آج ایک کو کل اللہ دا پیدا فرما دے نعرہ تکبیر مرتضی اشاعت التوحید و سنت یہ اساں بولنے والے نو ڈر نہیں پیا لگدا تو تساں جو اتھائی رہن والے ہو تساں کیوں یرک دے پے اللہ دے قرآن نو جتنا بندہ کھل کے سنے سی اللہ دی قسم ہے دنیا دا کوئی بندہ دا باڈی گارڈ نہ ہوئے ای ہو جائے اہل حق عالم دی سیکورٹی واسطے اللہ چفیرو 360 نوری فیس سے کھڑے کر دیتا ہے اللہ دا رسول خود فرماتا ای ہو جائے مومن دی حفاظت واسطے اللہ فرشتے مقرر فرماتا ہے جن دے باڈی گارڈ فرشتے اللہ دی فورس گھلی ہوئی ہوئے اس دا والی کوئی پاڑی سبحان اللہ بولا او دا کوئی بھی کچھ کر سکدا ککھی نہیں موت و حیات کہندے ہاتھ چھے بولو زندگی تے موت کہندے ہاتھ چھے لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا نہ کوئی منگوا ساتھ دے سکتا ہے تے نہ کہندے آئے ساہ نو روک سکتا ہے تے نہ ہی موئے ہوئے نو اٹھاون دے کے اختیار چلا سکتا ہے تیرے میری زندگی دے اور وجود دے ایک ایک رون دے دتے مالک تے حاکم تے مختار کوڑے ایک اللہ کی ساتھ ربک یخلق ما یشاء تیرا رب جو چاہے جیویں چاہے جدہ چاہے جس وقت چاہے یخلق ڈنگا چاہے سدھا چاہے سجاکھا چاہے لولہا چاہے لنگڑا چاہے تیجے او چاہے تا چاہ کے بڑھا کے پھر قسمہ چاہ کے آکھے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اور دنیا والوں میں اپنی چاہتی انتہا محمد مصطفیٰ تے کر دیتی ہے اس جہاد دنیا تے کوئی لکھاؤ چاہ بے شک میری توحید دا انکار کر دیا ہے یہ میرے محمد دے نال دا نہ ملے پھر مننا پوسی یہ محمد دے نال دا کوئی نہیں یہ محمد دے الہ دے نال دا بھی ہو رہے یختا بڑی دائی اپنی چاہت نہ لے موڑے نہیں آدھا جو ہوڑ اے دنال چھری رکھو کی دائی نظر بعد نہ لگ جائے اے دے منہ دوتے انگوٹھی رکھ اللہ کل ایک بندہ میں رو پہ آکے بے فلانے گھر بچہ پیدا ہویا انہا او دے منہ دے اتے سونے دی انگوٹھی رکھی کیوں بھائی جنہیں ایک جینے انگوٹھی چھوٹی تے سونی ہے اسی طرح ساڑھے چھوڑ دا منہ چھوٹا تے سونا بات ہے انگوٹھی تے یقین ہے اس سونے دے سونا بنایا تے یقین ہے کیسے کیسے طریقے کٹ لین انہا درندہ صفت لوگا نے کیڑے کیڑے طریقے انال خدا دی شکایت کرے دے ہیں اللہ فرماتا ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کانا لہم الخیرۃ من امرہم اللہ فرماتا ہے ساری کائنات رل کے آ جائے
جائے من امرہم اللہ دے حکم وچ کوئی وڈا تے چھوٹا شریک ہو سکدا ہی نہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تے جیڑا پھر بھی اللہ اور دے رسول نال کرے مقابلہ فقد ضل ضلالا ایسی کھلم کھلی گمراہی ٹھہ چکا ہے یہ تھوڑو دے نکلن دا امکان ہے تاں اللہ کریم نے فرمایا انہاں فرشتیاں نے آکھنا ہے فتوہاجروا فیہا تو ہجرت کیوں نہیں کی تھی اس جگہ نو تو کیوں نہیں چھوڑیا انہاں دے کٹھے قربانیاں انہاں دے پیچھے نمازاں انہاں دے جنازے انہاں دے پیچھے جمعے پڑھدا رہ گیا صرف اس وجہ تو جے میں نکھڑ کھلواں تا انہاں لوگاں نے میرا دشمن بن جاونا اس وجہ تو ہی ہوتا ہے اکثر لوگ کل خانی کیوں کریں گے ٹھنگ برادری دے ڈر تو کی کریں کہیں دے ڈر دی وجہ بولو برادری یار کے آسی برادری مجبور کرے دی اگلے دن ایک دی جگہ تے گیا ہے جنازہ پڑھایا اس تو بعد او دے پتر نو لوگاں بارو آ کے سڑ کے آکھیا ہے حالانکہ انہاں کوئی کل خانی وغیرہ نہیں کرنی نہ ہی کیتی ہونا انہاں برادری آلیاں دھنگے آ کے انہاں پتہ ہی نہ بھئی انہاں بندے کل خانی کوئی نہیں کرنی انہاں دھنگے آ کے زوری انہاں نو پیسے انہاں دی جھولی چ سٹ کے گئے ان کے اے بابے دی کل خانی کرایا ہے یعنی ایک بندہ بدعت کولو بچدا ہے برادری زوری انہوں پیسے دے کے انہوں کافر بناون دی کوشش کرے سی مگر انہوں دے ایمان دی غیرت ویکھو پیسے چاچا کے انہوں دے بتھاڑ تے مارے میں کہ پیو ساڈا ہے لہذا پیو جی نے ساڈا معاہد ہے اساں دے مرنے دے بعد اپنی عاقبت خراب کر کے بدعت دے نیڑے نہیں جا سکدے اساں وہی کم کر سائیں جیڑا کم سنت محمد رسول اللہ دے مطابق مگر یہ بندہ وہ کر سکتا ہے جس سے ایمان دی غیرت ہو یہ ہے کہ نہیں ہے اکثر بندے مجبور ہو گئی برادری ویڑ گئی تے جدو دن قیامت دا ہونا ادھر برادری دا ایک ہی نال ہے تو اللہ کریم نے فرمایا واقعی اگے 2:30 بجے پڑھ دے بندے ہی تو 2:30 ہوں گے اس وقت اچھا اللہ تعالی برکت پائے اللہ کریم نے تام فرمایا میرا سونا محمد رسول اللہ انہاں دی اصلاح کرنی ہے تا اسے میرے قرآن دیاں پڑھائیاں کریں دوان جنہ لوگاں نے اللہ دے دین دا حیا کیتا ہے عمل کر کے دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیتا ہے کہ جنہ بندیاں نے میری اس ہدایت دے خزانے قرآن دی اتباع کرنی ہے انہاں لوگاں نو اتھائی میں اللہ جنت دیاں بشارت دے دینی ہے تے جنہ لوگاں نے میرے قرآن پاک دی مخالفت کرنی ہے عداوت کرنی ہے سنت مقابلہ بدعات نال کرنا ہے بھاوے مبید ہون دا دعویٰ بھی کرے انہاں دا ٹھکانہ بھی اللہ نے جہنم بنا چھوڑنا ہے تاں تا ایک موقع دوتے اللہ کریم نے فرمایا اے میرا پاک پیغمبر جنہاں لوگاں نے تائیں پیغمبر دی سنت سیرت دی عزت قدر کی تھی کی ہو جائے لوگانو دن قیامت دے تائیں محمد دی سنگت میں نصیب کرنی اللہ او بھائیو جنت دا مل جاونا اے بھی اللہ دا وڈا احسان ہے
سب تو وڈا احسان تا اے ہے کہ اللہ بغیر پوچھ گچھ دے سانو جنت دے دے وے، اے بھی اللہ دا وڈا احسان ہے۔ وقت اے ہے کہ یار دو چار کھلے پولے مار کے جنت چا دے وے، تاوی اس لا یزال دا وڈا احسان ہے۔ تے جے کر بندے نو جنت بھی مل جاوے تے سنگت بھی میرے محمد معصوم دی مل جائے، اس تو وڈی عزت رفت اور کوئی نہیں مل سکتی۔ اللہ کریم نے فرمانا ہے اے او لوگ جنہاں دے اندر دا گواہ میرا قرآن ہے تے جنہاں دے باہر دے عمل دا گواہ میرا محمد سنت دے دیا ہے، انہاں نے عمل میرے محمد دی سنت دے مطابق کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے فرمایا اے میرا پاک پیغمبر جیڑا اے انعام لونا چاہتا ہے او دے واسطے پہلی شرط اے من یطیع اللہ ورسولہ، اللہ تے اس دے رسول دی اطاعت نو جاری رکھے تے جدو اطاعت جاری رکھ دے کلیم اللہ دے ڈر دی وجہ تو نہیں، کہیں دے کھلے تے پولے دے ڈر دی وجہ تو نہیں، بلکہ او دے دل جو وسن والا کون ہوئے یخش اللہ او دے دل جو وسن والا کون ہوئے۔ تریا کم کیڑا کرے یک ہے بچ بچ کے زندگی گزارے، حرام دینے نہ ونجے۔ اللہ فرماندا ہے ترے کم دنیا تے چکرے، میں اللہ دا کیا وعدہ ہے، اگو اللہ دے قرآن نے کیا فرمایا ہے۔ 18واں پارہ تے سورت نور دی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ دا قرآن کیوں پہ آتا ہے من یطیع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت نو جاری رکھ، یخش اللہ تے دل تے خوف خدا بھی رکھ، یتقی تے حرام کو بھی بچوان تے ول میں رب دا کیا وعدہ ہے فاولائک هم الفائزون۔ مینو اللہ ہومن دی قسم او مومنا تو اتھے کامیاب تے اگوں ہی کامیاب۔ سبحان اللہ، کام کتنے کر لینا بولو۔ اللہ فرماندا من یطیع اللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول دے اطاعت دا معنی اے نہیں ہوندا جو ادو سن کے تے ادو کڈ چھوڑیا، اطاعت دا اے معنی نہیں ہوندا کہ زبان نال اقرار کر لیا۔ اللہ فرماندا ہے زبان نال اقرار تا منافق کریندے ہیں تے دل نال اقرار میرے محمد دے خالص سجن کریندے ہیں۔ او کہڑا دن سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا۔ اللہ اسا محمد کو قرآن سن لیا ہے، اطعنا جتنی تو سانو طاقت دیتی ہے اس دے مطابق اسا تیری اطاعت بھی کرنی ہے، مگر اللہ آخر سب بندے جو ایسے کدی ساڈے کولو لاچار بھی ہو سکتی ہے، بھول بھلکھا بھی ہو سکتا ہے، اللہ ساڈے کولو 100% مکمل طور تے عمل نہیں بھی ہو سکتا، اسا جو پیا دیا غفرانک ربنا، اللہ ساری غلطیاں معاف فرما دے، اسا کدی دلو ہو کے تیرے محمد دی مخالفت نہیں کرنی، دلو ہو کے تیرے قرآن نال مقابلہ نہیں کرنا، اللہ سانو ڈر رے اسا مر کے ایک دے تیری عدالت دے اندر آونا، غفرانک ربنا۔ دیوال وضاحت والخود سورہ بقرہ دی آخری آیات دے اندر جتھے خود مومن کھلا دا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا،
اللہ سارے کو بھول کھاؤ بھول چکو دی کئی خطا غلطی کر بنے لا تو آخذنا ساڑے دل نو تو جانے سا دلو کہ تیرے محمد دی حد نہیں توڑیں دے تیرے قرآن نال مخالفت نہیں کریں دے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتو علی الذین من قبلنا اللہ اسا تیرے صدیق نال تا مقابلہ نہیں کر سکدے اسا تیرے عمر فاروق نال تا مقابلہ نہیں کر سکدے اللہ اسا تیرے عثمان و علی نال مقابلہ نہیں کر سکدے اللہ اسا خال المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نال مقابلہ نہیں کر سکدے اسا تیرے ادنا تو ادنا تو ادنا تو ادنا تو ادنا تو ادنا نوکران دے نوکر ہے اللہ اساڑے کو جتنا بھی ہو سکیا اسا تیرے محمد نال وفاداری کر لیا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا اللہ سڑے تے گرونٹے دا مالک کون مگر اللہ پاکا اتھے کتی کران دیئے کافران دی اتھے کتی کران دیئے قبر چٹان دی اتھے کتی کران دیئے تیرے صحابانو بھوکڑ والے دی اتھے کتی کران دیئے یاروی تیمر والے دی ساڑا گھر کلے یا فانسورنا فانسورنا ساڑی نصرت کرنے والا کون اللہ ساڑی گھر دی ککھ دی کلی بھی نہ رہ جائے ساری دنیا نو چھوڑ سکتے ہیں مگر تیرے محمد لڑ نہیں چھوڑ سکتے اسا کلے آئے فانسورنا ساڑی نصرت کرنے والا کون ابو اللہ بیاد ہے اچھا یہ تو سارا کچھ میرے حوالے کر دیتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو یہ تو سارے میرے بڑھ گئے ہو پریشان نہ ہو میں اللہ سارا توڑا بڑھ گیا اللہ فرماتا ای ہو کام تسا جا کرو تسا میرے ہو میں توڑا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ایمان نال دسو جیندہ ساتھ اللہ دیتی کھلوتا ہوئے انہوں کسے اور دے ویکھل دی ضرورت ہے بولا تو صحیح مگر شرط یہ ہے جو دل چ وسن اللہ کون ہوئے تا اللہ کریم نے فرمایا میرے محمد دین دا حیا پیدا کر میرے قرآن دا حیا پیدا کر تے جداں کرنی تو یہ کھالے واسطے نہ ہوئے بلکہ یخش اللہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ لہم اللہ فرماندہ جنہاں دے دل چ میں وسن والا ہوں لہم مغفرہ او دے ذمے میں اللہ گناہ ران دیندا ہی نہیں کیونکہ او دے دل والا مسکن رب دا بن چکا ہے او سب جیندے پے ہو جیندے دل چ رب کھلوتا ہوئے او جھوٹ بولے سی بولو تو صحیح یار جھوٹ بولے سی کسے تے تہمت لے سی چوری کرے سی جتھے ہی حرام کھاوے لگ سی اندر کھلوتو یا پہلے انہوں ٹھکرے سی آہا ایک ہے کیا کرے اسے واسطے تسا والے صاحب اور اندر بجانا سن دے رہے ہو ایک عید تے انہوں نے خطبہ عید الفطر دیتا تے بیان کیتا اس بیان دا موضوع ہے دل دا فیصلہ کیسا دا فیصلہ دل دا انہوں نے فرمایا سب تو پہلے بندے دا قاضی تے جج تے مفتی خود بندے دا اپنا دل ہوتا ہے جتھے تیرا دل
مولوی پٹدے مر ونجا مگر فیصلہ کون کرے سی؟ دل کرے سی۔ اے بازے بندہ دا یار میرا ایک دل لگ ہے لگا بنیا دوچھا دل لگ ہے دل ہی کوئے تے گلت بنائی کتنے کھلا ہے دل ایک تے اللہ رکھے آئی ایک ہے کیونکہ اس سے جو وسن اللہ بھی ایک ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یا خوش اللہ او دے دل چ وسن اللہ کون ہوئے وجب تک ہے تے اور حرام کولوں بچدا پیا ہے حرام کھاون کولوں حرام کماون کولوں بچدا پیا تو دی وجہ ہے کہ او دے دل چ ڈر کھیندا ہے کیونکہ جس وقت بندہ روزہ رکھدا ہے ایک عبادت ایو جئی ہے جے توڑی بندہ دسے نہیں او توڑی پتہ چلدا نہیں انجی ہے کہ نہیں نماز پڑھے تا پتہ لگ ویندا ہے تلاوت قرآن کرے تا پتہ لگ ویندا ہے طواف کرے تا پتہ لگ ویندا ہے زکوٰۃ دے تا پتہ لگ ویندا ہے مگر جیڑا روزہ ہے اے جے توڑی دسے نہیں او توڑی پتہ چلدا نہیں لہذا اس نے روزہ رکھیا ہویا ہے اے اندر کلا بیٹھا ہے اتھے دے سامنے ٹھڈے تے مٹھے شربت پانی دلیا کے رکھ دیتے گئے اے بندہ سجے کھبے ویدا ہے آدھا یار اتھے کلا بیٹھا اتھے تا مینوں ویکھن والا کوئی نہیں ہے دو چار گلاس بھر لینا پی لینا تے بیر منہ پوج پاج کے سکا کے نکل سا لوگ میرے چہرے نو ویکھ کے اصل ملوں دا کاری صاحب تا 2 دنوں دا کٹھا روزہ رکھے ہوئے سبحان اللہ انجی بھی تو بندہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ عبادت ظاہر نہیں ہوتی اور جس وقت ایک اللہ بیٹھا ہے تو جو ہے ایک اللہ بیٹھا ہے تیسنو نفس آکھیا ہے پی لے یار کہنو کیا پتہ لگ رہا ہے لوگنو آکھے جو میں روزے دارا سارا کچھ ہون دے وقتو دا دل اللہ خیال ویندا ہے کہ نہ پردیاں چوئے کھڑا لکھاؤ بولو اس لئے انہوں سوچاں دیئے یہ انہیں پردیاں دے اندر برائیاں کر کے لکنا ہوندہ تا یوسف پیغمبر بھی زلیخہ نو چٹا مار کے پچا جائے مگر اوہی پردیاں دے اندر کھلوتا آئی اس دے ایمان او دیاں صفتہ بروحان دی شکل دے اندر انہوں رب دا حیاء او دی اکھی دے سامنے جدا آئے اس وقت بھامے جتنے پردیاں دے اندر بھی کھلوتا اس وقت تو سکھا معاذ اللہ میں تیری عام شام دے اندر اللہ فرماندا جیڑا انج دا ڈر اپنے دل وچ میرا رکھن والا ہوئے اتھے بھاویں اودیاں عزت دیاں لیرا کرنے والی ساری دنیا کیوں نہ ہوئے وقت دی بادشاہانی کیوں نہ ہوئے وقت دی ملکانی کیوں نہ ہوئے مگر اس مومن دے دل وچ خوف خدا ہوئے اللہ فرماندا ستالے خود بھن کے تے کھول کے با حیا مومن دے حیا نو بچا لیندے ہونے اسی طرح روزے دار جداؤ دے سامنے کھانا پینا آیا پیا ہے اس نو آدنی یار کھا بھی لیں میں قسم چاہنا میں ویدہ بیٹھا تیرا نام کسے نو نہ دسے سا میں لوگاں نو اکثر نہیں حضرات اور دا روزہ ہے بالکل تسلیاں پیا دیوائندہ ہے مگر او دے دل دے اندر خیال آیا ہے کہ نہ پردیاں چوئے کھانا لکاؤن ہے اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا
فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑے بندے نے ایمان دی حالت وچ روزہ رکھیا ہے تے احتساب کیتا ہے یعنی خوف خدا دل دے اندر پیدا ہو گیا ہے او بھاویں پردے دے اندر بھی بیٹھا او دے روزے نو آکھیا کہ تیرے تے نظر رکھن والا کون ہے اللہ فرماتا ہے اس وجہ تو اس نے میں رب دی اس عبادت روزے والے نو محفوظ رکھیا ہے نتیجہ کے نکلنا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه اس درجے دے جدوں اس نے پہنچ کے میری عبادت نو بچایا گیا اس وجہ تو میں اللہ کریم نے او دے 70 سال گناہ معاف کر چھوڑے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملے